بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سید طارق شہر الہ آباد سے مخاطب ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درشٹی کا پروگرام میری آواز سنو۔ آج کی بات ہے وسیم رضوی صاحب سے جڑی ہوئی۔ ہم آپ کو ان کی تمام جانکاری تفصیل میں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کس طریقے سے داسنا کے ماہن یتی نرسمہانند تیاگی صاحب کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے۔ آپ اس چینل کو لائک بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جناب عالی محترم قبلہ وسیم رضوی صاحب عرف جتیندر ناتھ تیاگی صاحب، آپ کے سبھی مسلمان، ہم سبھی مسلمان مشہور مغنون ہیں کہ آپ وہ تمام چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں، جو پوشیدہ تھی، جو آپ کے لوگ کمرے میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، وہ سب چیز کو آپ لے کے باہر آ گئے۔ آپ نے پورے عوام کو یہ بتایا کہ آپ کے دل میں، دماغ میں حقیقت میں کیا عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اولاد فاطمہ نہیں ہیں، کیونکہ اولاد فاطمہ کا اتنے کمزور نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنی آوارگی، حرام کاری، دھوکہ دھڑی، فریب کو بچانے کے لیے مذہب بدل لیں۔ وہ اپنا سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا نہیں سکتے شیطان کے سامنے۔ تو آپ نے تو ثابت کر دیا کہ آپ خارجی مسلمان ہیں، اور حقیقتاً آپ خارجی مسلمان سے ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا، کربلا میں شہید کروا دیا، اور کوفے سے نکل کے ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور پھر بعد میں پوری دنیا میں بھاگ گئے اور پھیل گئے اور اسلام کے خلاف کام کرنے لگے۔ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف کتنا بغض ہے، کتنا نفرت ہے، اور کس طریقے سے دھوکہ دھڑی سازش آپ لوگ اسلام کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مذہب سے باہر کر دیا۔ آپ چلے تھے قرآن مجید کو بدلنے، اسلام میں ریفارم لانے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنے کسی بھی مذہب میں رکھے۔ نہ عیسائی بننے دیا اللہ نے آپ کو، اور نہ ہی آپ کو یہودیت میں رکھا، اور نہ ہی آپ اسلام کے رہے۔ آپ واجب القتل بھی ہو گئے، خارج الاسلام تو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ آپ کے گرو داسنا آشرم کے یتی نرسمہانند تیاگی صاحب پہلے ہی سے اینٹی اسلام تھے، اور وہ اسلام کے خلاف اوٹ پٹانگ باتیں بولا کرتے تھے اور ہندوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ جب سے جیسے مہنت لوگ آئے ہیں تب سے ہندو خطرے میں ہو گیا ہے۔ ابھی تک تو خطرے میں نہیں تھا مگر اب خطرے میں ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نفرت کے سوداگر ہیں، اور نفرت بیچنے والے ہیں، اور نفرتی لوگ ان کے پاس رہتے ہیں۔ آپ جہاں کی مٹی تھے وہاں پہنچ گئے، اور آپ نے اپنی مرنے کے بعد اپنی ذلیل قسم کے جسم کو جلانے کے لیے بھی وصیت کر دی ہے۔ شکریہ اس بات کا بھی، کیونکہ مٹی آپ کو قبول بھی نہیں کرے گی، آپ دفنائے بھی نہیں جا سکتے۔ آپ جہاں دفنائے جائیں گے وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اور قبرستان میں بھی آپ کا عذاب پھیلتا رہے گا دوسروں کے اوپر۔ آپ کے گرو مہامنڈلیشور جونا اکھاڑا کے آپ کو تیاگی ہی بنا سکے، برہمن نہ بنا سکے۔ کیونکہ یہ تیاگی اس لیے ہے، تیاگی بھی اپنے آپ کو برہمن کا سب سے نچیلا درجہ مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی برہمن ہیں، یا کہہ لیں وہ سو کال برہمن ہیں۔ برہمن تیاگی ویسے ہی ہیں ویسٹرن یو پی میں، جس طریقے سے بہار میں بھومیار لوگ ہیں۔ بھومیار لوگ جو ہیں وہ شرما لگا سکتے ہیں، رائے لگا سکتے ہیں، تیاگی لگا سکتے ہیں، مگر چترویدی، دیویدی، شکلا، مشرا نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے پنڈت سمجھتے ہیں، اور تیاگی لوگ نچلے درجے کے ہیں۔ پنڈتوں میں سب سے بلندی پہ جو ہیں وہ ہیں چت پاون برہمن۔ یہ اپنے آپ کو چترویدی، دیویدی، شکلا، مشرا سے بھی بڑا مانتے ہیں۔ منو اسمرتی کے حساب سے برہمن وہی ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ برہمن ہوں۔ آپ کے مہامنڈلیشور صاحب ناکامیاب ہوئے، آپ کو برہمن نہیں بنا سکے۔ آپ کا شدھیکرن کیا انہوں نے گائے کا پیشاب ڈال کر کے، جانے کس کا پیشاب پڑا ہو یہ تو کہہ نہیں سکتے، مگر گائے کا ہی ایک مان لی کہ پڑا ہی ہوگا، اس سے آپ کی شدھی کی گئی۔ آپ نے سن 2000 میں کاشمیری وارڈ سے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، پارشد ہوئے۔ پارشد ہونے کے بعد 2008 میں آپ نے بی جے پی کے سپورٹ سے وقف بورڈ میں ممبر بنے۔ ممبر بننے کے بعد آپ اس کے چیئرمین بنے،
اور آپ نے جی بھر کے گھوٹالے کیے اور لوگوں کو پیسہ دیا، وقف کی زمینیں بانٹیں، اور آپ نے زنا بھی کیا، آپ نے اپنے ڈرائیور کے شریک شفیق حیات کے ساتھ بدکاری کی، وہ پولیس کیس بھی ہے، کورٹ میں کیس بھی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا تھا آپ کو، اس لیے آپ کو بھاگنا تھا۔ سی بی آئی آپ کی ساری رپورٹ لیے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی جنم کنڈلی لیے بیٹھی ہوئی ہے، کالا چٹھا لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے، اس لیے بچنے کے لیے آپ کو اسلام کے خلاف جانا ہے، تاکہ بی جے پی آپ کو اپنے گود میں بٹھا لے اور آپ بی جے پی کے ایک کھلونا بن کے رہ جائیں، اور بی جے پی کے نام سے کام کے لیے آپ اسلام پہ کیچڑ اچھالتے رہیں۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بولی وہ ناقابل برداشت نہیں بلکہ واجب القتل ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو اس نے واجب القتل بنا دیا۔ آپ نے یہ بتایا، ثابت کیا کہ آپ خارجی مسلمان ہیں، آپ اسلام کے دشمن ہیں، اولاد فاطمہ کے دشمن ہیں، اور آپ اپنی سازشوں میں لگے رہے، تب سے لے کے آج تک سازش کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نقاب کر دیا، آپ کو اپنے دسترخوان سے نکال کے باہر کر دیا۔ سپریم کورٹ میں آپ نے داخل کیا 26 آیتوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، کہ ہم نے 26 آیتیں ہٹا دی ہیں، جو آیتیں جو ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ ہندوؤں میں جاہلوں کی اکثریت زیادہ ہے، مگر پڑھے لکھے اہل علم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن مجید میں جو چیز بھی ہے وہ سب صحیح ہے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہو۔ مگر آپ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی لعنت بھیج کے آپ کو اپنے مذہب سے دور کر دیا۔ آپ نے کتاب لکھی محمد کے نام سے، اس میں تمام نازیبہ باتیں کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عبرت کے لیے ایک مثال بنائے گا۔ آپ موت مانگیں گے، موت نہیں ملے گی، زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ چین سے جینے نہیں دے گا، اور آپ ایک مثال بنیں گے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے قرآن مجید کو تبدیل کرنے کے لیے، فنا ہو گئے، اب آپ بھی فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے آقا جن کے دم پہ آپ اکڑتے رہے نرسمہانند صاحب، وہ بھی برباد و تباہ ہوں گے۔ ویسے ایک بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈر لگا ہو، عذاب لگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوا ہو، تو آپ اپنے گناہوں کو پشچاتاپ کرنے کے لیے آشرم میں گھسے ہیں، کیوں یتی نرسمہا راؤ صاحب اسلام کے خلاف کافی الٹی سیدھی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ سازش ہو کہ آپ وہاں جا کر ان کو جو ہے پوشیدگی سے ختم کر دیں، اس لیے ان کی جان خطرے میں ہے، ان کو کیئر کرنا ہوگا، آپ سے بچنے کے لیے محفوظ رہنا ہوگا۔ کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنا گناہوں کو پشچاتاپ کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ وسیم رضوی صاحب، آپ کی سیاسی کھیل ختم، اب آپ کسی لائق نہیں ہیں، نہ تھے پہلے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ شیعہ برادری کو یہ سوچنا ہوگا کیا اسی طریقے کے خارجی مسلمانوں کو اپنے دسترخوان میں اس کو رکھنا ہے یا نہیں، ان کے خلاف کیا فتویٰ ہے یہ ثابت کرنا ہوگا، صرف دکھاوے کی بات نہیں، حقیقت کی بات کرنی ہوگی۔ تو ہم سبھی مسلمان آپ کے شکر گزار ہیں، جتیندر ناتھ تیاگی صاحب عرف وسیم رضوی صاحب، اور ہم لوگ توقع رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہو، اور آپ ایک مثال بنے عبرت کی، تاکہ دوسرے مسلمان جو آپ کے راہ پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ کیا نتائج ہوگا۔ آخرت تو گئی دنیا بھی برباد ہو گئی۔ شکریہ۔